وَنَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ۔ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء حق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیزیں مشتبہ ہو، کیا معنی کہ جس کا علم ہمیں نہ ہو سکے، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یا اللہ رب العزت کی بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء کہ اللہ کے ہاتھ جو کیا کرتے خرچ کرتے جسے چاہے، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ اعضاء کے الفاظ جو ہے قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں، تو اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا علم ہمارے اوپر مشتبہ ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے، مخفی ہے۔ تو ایسے مسائل میں ہم ساری باتیں اللہ کو سپرد کرتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ متشابہات جن کا علم انسان کو نہ ہو سکے، اس طرح سے مقطعات، حروف مقطعات نا ہم اس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ جانتے، اور ساتھ ساتھ اس کی تفتیش میں بھی نہیں لگتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا سر ہے، راز ہے، سربست راز ہے، اس کو ڈھونڈنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس طرح سے جس چیز سے ہمیں روک دیا گیا ہے نا کہ فلاں چیز مت ڈھونڈو، فلاں چیز کا علم تم مت ڈھونڈو، مت تلاش کرو، یا جن چیزوں کی تلاش سے ہمیں روک دیا گیا ہے نا، ہم اس کو خواہ تلاش نہیں کرتے، اور اس طرح سے اس کی تفتیش میں بوجھ میں نہیں لگتے، کیونکہ اس سے ایمان خراب ہو سکتا ہے، اس سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، اس سے بدظنی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اسی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دے کہ وَنَقُولُ ہم کہتے اللہ اعلم، اللہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے، فی ما اشتبہ علینا علمہ، جس کا ہمیں جاننا مشکل ہو، جو ہم نہ جان سکے نا، اس میں اللہ رب العزت ہی کیا ہے، اس کو خوب اللہ جاننے والے ہیں، کوئی اور اس کا جاننے والا نہیں ہے۔ اور مسلمان شخص کا اسلام دین جو ہے اس وقت سالم رہ سکتا ہے نا کہ جب وہ کیا کر لے، مشتبہ چیزوں کا علم اللہ و رسول کے سپرد کرے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے۔